آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ لوگ کیوں مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ احمدیہ کارڈ کے سیاسی و مذہبی استعمال، مولویوں اور ریاستی اداروں، جنرل عاصم منیر اور مریم نواز کا کردار، مذہب کو کاروبار بنانے کے رجحان، اور قرآن حدیث سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اصل اسلامی موقف، نیز امام مہدی ب مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے مستند دلائل شامل کیے گئے ہیں۔ احمدیہ کارڈ، سیاست، مولویت اور مذہب کا کاروبار، اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہم ان چیزوں پر بات کریں گے۔ مختصر سی ویڈیو، زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ اس بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ لاسٹ میں مولوی کا ایک ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے ہم۔ پاکستان میں ختم نبوت اور توہین مذہب جیسے حساس اور مقدس عنوانات کو آج جس طرح سیاسی فائدے، مذہبی پروپیگنڈا اور عوام کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف دین اسلام کی روح کے منافی ہے بلکہ معاشرے کو نفرت، تقسیم اور تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور یہ ٹاپک جو مولوی کبھی ختم نبوت کا چلاتے ہیں، کبھی مذہبی کارڈ کا، یہ کب تک چلائیں گے؟ یہ ان کے ایک مولوی کی گفتگو ہی سامنے آئی تھی۔ یہ ٹاپک بھی زیادہ دیر احمدیوں کے خلاف چلنا کوئی نہیں، اس لیے ابھی سے مولوی سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا نیا پروپیگنڈا شروع کیا جائے۔ احمدیہ کارڈ کا سیاسی استعمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ابتسام الہائی ظہیر، طاہر اشرفی، سعد رضوی اور خادم حسین رضوی جیسے مولویوں نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے کو ایک سیاسی ہتھیار میں بدل دیا ہے۔ ہر انتخاب سے پہلے، ہر بحران کے وقت، ہر فوجی یا سیاسی تناؤ کے دوران اچانک مسجد سیل، قبر کھود دی گئی، احمدی طلبہ پر مقدمے، دکانیں بند، مسجد کے محراب شہید، قبرستان کے کتبے توڑ دیے جاتے ہیں، یا احمدیوں کے خلاف جھوٹی FIR کٹوا کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور میڈیا پر شور، احمدی کافر۔ یہی احمدیہ کارڈ ہے جو مفاد پرست طبقات کے لیے سب سے آسان راستہ ہے عوامی جذبات کو بھڑکانے کا۔ مولوی کے رٹے رٹائے جملے جو عوام کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ احمدیوں نے نماز پڑھی تو شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی ہے۔ مولوی ختم نبوت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جذباتی تقریریں، توہین مذہب، توہین رسالت اور کافر کافر کے نعرے، یہ سب مولویوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ عوام کو چابی دیتے ہیں اور مولوی کا کاروبار عروج پر، اور عوام بے وقوف بھوکے ننگے، اور مولویوں کے بینک عروج پر، گھر، گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ موجود ہے۔ اکثر مولویوں کی پراپرٹی پر تحقیق ہوئی تو کھربوں کی آمدن۔ جی، اکثر مولویوں کی پراپرٹی پر تحقیق ہوئی تو کھربوں روپے بینکوں میں پائے گئے اور گھر، گاڑیاں، زمینیں برآمد ہوئی۔ اور جھوٹا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہے۔ اصل حقیقت میں تو نہ ان کے باپ دادا نے یہ سب دیکھا تھا، نہ انہوں نے یہ سب دیکھا ہے۔ یہ تو چور اچکے ہیں جو عوام اور مذہبی کارڈ کھیل کر اپنا دھندا جمائے بیٹھے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو عوام کو حقیقت پتہ چل جائے گی، ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی مذہبی کارڈ کھیل دیتے ہیں، جذباتی تقریریں کر دیتے ہیں تاکہ عوام عقل سے کام لے ہی نہ سکیں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں، ریاست اور جنرل عاصم منیر کا کردار کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مذہبی جذبات کو ہوا دینا ہمیشہ ریاستی پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ جیسے آپ بھٹو اور ضیاء کی تاریخ دیکھ لیں، اپنی کرسی کی خاطر انہوں نے بھی مذہبی کارڈ کھیلا تھا، جو آج سارا پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج جنرل عاصم منیر اور عسکری اسٹیبلشمنٹ خود کو دین کا محافظ ظاہر کر کے انہی مذہبی گروہوں کو پناہ دے رہی ہے جنہوں نے قتل و غارت کو عبادت بنایا، اقلیتوں کی زندگی اجیرن کی، اور ریاست کو عالمی سطح پر بدنام کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر احمدیوں کی مساجد اور قبریں ریاستی سرپرستی میں توڑی جا رہی ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ صرف مولویوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی؟ سب کمنٹ میں ضرور جواب دیں۔ مریم نواز اور مذہبی سیاست کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مریم نواز کا ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھ کر فوٹو سیشن کروانا مذہبی ووٹ بینک کو متاثر کرنے کی ایک چال ہے۔ جب کوئی سیاستدان مذہب کو انتخابی نعروں میں بدل دیتا ہے تو وہ دین کی نہیں، اپنی کرسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مذہب سچ میں اب کاروبار بن چکا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے رہے؟ ہر فرقہ اپنے یوٹیوب چینل پر کفر کے فتوے بیچتا ہے۔ جلسوں میں ختم نبوت فنڈ کے نام پر کروڑوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور توہین مذہب کی جھوٹی FIR ایک ذاتی دشمنی نمٹانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر اس پر لوٹ آتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، الدہر 256۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ توہین مذہب کے اصل مجرم تو وہ ہے جو دین کا نام لے کر معصوموں کو قتل کرتے ہیں، عبادت گاہوں کو نذر آتش کرتے ہیں اور دین رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ توہین مذہب اور ختم نبوت قوانین کا غلط استعمال۔ ان قوانین کا مقصد تحفظ تھا، مگر ان کے نام پر سینکڑوں احمدی قید ہوئے، درجنوں جان سے گئے اور ہزاروں ہجرت پر مجبور ہوئے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظلم کو جائز قرار دیتے؟ امام مہدی اور نبی اللہ کی احادیث۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث میں 4 بار مسیح موعود کو نبی اللہ کہا گیا۔ وَيَنزِلُ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ نَبِيُّ اللَّهِ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبی قرار دیا گیا، لیکن ایک غیر تشریعی تابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جماعت احمدیہ اسی عقیدے کی علمبردار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا شرعی نبی نہیں، مگر ایک غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذلی و بروزی نبی یعنی امام مہدی علیہ السلام جیسا کہ قرآن میں وعدہ کیا آ چکے ہیں۔ احمدیہ کارڈ صرف ایک اقلیت کے خلاف نفرت کا ہتھیار نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی فکری تباہی کا ذریعہ ہے۔ مولویوں کا مذہبی کاروبار، جنرلز کا ریاستی کنٹرول، سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور عوام کی خاموشی، یہ سب مل کر اس ملک کو اندھیرے میں دھکیل رہے ہیں۔ لیکن اسلام کا پیغام واضح ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پیغام، اگر آپ سچائی کے ساتھ ہیں تو آواز اٹھائے، مذہب کو ظلم کا ہتھیار نہ بننے دیں اور اس دین کا دفاع کریں جو رحمت، عدل اور سچائی پر قائم ہے، نہ کہ نفرت، پروپیگنڈا اور کاروبار پر۔ کے پیچھے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں؟ اچھا سوال ہے اور کئی مرتبہ ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے، پھر سے آپ سن لیجئے۔ گزارش ہے دھیان سے سن کر سمجھ لیں، اپنے دوستوں کو ہر سنی صحیح العقیدہ کو ضرور پیش کریں یہ ویڈیو، تاکہ سب اس کی اصلاح کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہابی، دیوبندی، چکڑالوی اور شیعہ یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب کافر اور مرتد ہیں۔ دائرے اسلام میں یہ نہیں ہے، مسلمان ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ امام جو ہے وہ سنی ہے، وہابی ہے، کون ہے۔ تو اس صورت میں نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اب اگر علم ہو جائے اس کو کہ یہ جو امام تھا یہ وہابی تھا، تو پھر سے نماز کو دہرا لے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کے سوال میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو، ایسی جو ہے وہ جگہ پہنچ جائے کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے، تو وہ نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے۔ بعد میں اگر علم ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث یا کوئی بھی تھا، بد مذہبوں میں سے، بدعقیدہ لوگوں میں سے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے۔ سنیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ بد مذہب ہیں، خواہ وہ شیعہ ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، سب بد مذہب ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے سعودی عرب میں نے کبھی نہیں سنا کہ لوگوں نے مذہب کی توہین کا الزام لگا کر کسی بندے کی پھینٹی لگائی ہو، جتھے بنے ہوں اور کسی بندے کے پیچھے بھاگے ہوں، اس پہ مذہب کی توہین کا الزام ہو۔ یہ ہمیں کیوں اس طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، عربوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حتیٰ کہ دین ان کی طرف سے آیا ہے، ان کی زبان میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کون سی چیز وہ مس کر گئے ہیں اور جو ہم نے پڑھ لی، اور ہم مذہب کے اتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے مار کوٹ دیتے ہیں۔ عربی یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، عربوں کے پاس نہیں ہے، جو ہم نے چھپا کے رکھی ہے، یا کوئی ہمیں فرشتہ بتا کے گیا ہے کہ بھئی یہ عربوں کو نہ بتانا، یہ تمہاری ہی بات ہے۔ ہے یا پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایک کر کے گستاخوں کو ہم ریلیف دیتے جائیں، تاکہ جو ہے کہ ہم پر الزام لگ رہا ہے باہر کے ممالک سے، انگریزوں کی طرف سے، کہ جناب بڑے شدت پسند ہیں۔ محترم، بہت مسائل ہیں، جن کی فیلڈ ہے انہیں کو یہ کام کرتے ہیں، مسائل بہت زیادہ، لیکن سر اسلام کی طرف سے جو اہل علم حضرات ہیں، ہم اب جس دور میں ہیں، ہم اب جس دور میں ہیں، جب بھی کوئی قانون ہو، اور سے سنیے، اس کو اتنا جامع اور مانع ہونا چاہیے کہ ہر چیز اس قانون کے تحت جواب کے قابل ہو۔
اور قانون کبھی بھی چند لفظوں میں ہمیشہ نہیں چلتا، وہ ہر دور کے حساب سے اس میں ترامیم ہوتی ہیں، دور بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، سچویشنز بدلتی ہیں، ہمیں یہ چیز سوچنی ہے۔ اس موضوع کے اوپر پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، ریکارڈنگ کی تھی۔ دو چیزیں میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مرض نفسیاتی مرض ہے۔ ایسے امراض کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ایسی حرکت کرتے ہیں، ہم ان کو سزائیں یا گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ بہت ترامیم چاہتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ میں آپ کو بتا دوں، آج آپ تائید کریں گے سر، اب جتنا اے آئی فاسٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کسی کی بھی آواز شکل سمیت ڈبنگ اس کی آرام سے، اب بھی پھر بھی ہم تھوڑا بہت پہچان رہے ہیں کہ یار یہ اے آئی جنریٹڈ مجھے لگ رہی ہے، سب تھوڑا سا گزرنے دیں، پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ مجھے اس وقت کا خیال آتا ہے کہ کسی بھی شخص کی ویڈیو ڈال دی جائے اور کچھ بھی منہ سے جملے نکلوا دیے جائے، وہ بیچارہ زندگی بھر صفائیاں ہی دیتا رہے گا، اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، وہ یہی کرتا رہے گا۔ اسی لیے قوانین ہر وقت کے ساتھ، ہر ضرورت کے ساتھ اس میں سوچ و بچار کر کے ترامیم ہونی چاہیے تاکہ جامع معنی ہوں۔ دوسرا رخ میں آپ کو بتا دوں صحابہ کی گستاخی کے حوالے سے، جیسے آپ کہتے ہیں سر، شیعہ کے نزدیک یہ مسلمان تھے، آپ کے نزدیک یہ کافر تھے، کون کر رہا ہے صحابہ کی گستاخی؟ شیعہ کے نزدیک ابو بکر صدیق مسلمان ہی نہیں، آپ کے نزدیک تو بڑے ان کا مقام ہے، گستاخ کون ہو رہا ہے؟ کون ہو رہا ہے گستاخ؟ حضرت امیر معاویہ آپ کے نزدیک وہ مجتہد تھے خطا کے اندر، کسی کے نزدیک وہ پکے کافر ہو گئے تھے تو لعنتیں کرواتے تھے۔ کون گستاخ کس کا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے؟ ان کا ایمان کا حصہ ہے ابو طالب کو مومن ماننا، اور آپ کے نزدیک صحیح مواد یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، آپ تو کافر بول رہے ہو، اس سے بڑھ کر گالی کوئی نہیں ان کے لیے۔ ان کے نزدیک حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہیں، آپ کے نزدیک ان کا چوتھا نمبر آتا ہے جی، وہ تو سمجھتے ہیں سب سے بڑی گستاخی آپ حضرت علی کی کر رہے ہیں۔ سر ہمیں طے کرنا ہے کب گستاخی بن رہی ہے، کیسے بن رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اتحاد کے ساتھ ہوتی ہیں جب سارے بیٹھے، ہر فرقہ مسلک کا بیٹھے، مسئلے کو ڈسکس کریں یار، ورنہ یہ تو کل بندہ دیکھو، ابھی تھوڑے دن پہلے مسئلہ کیا چلا، حضرت علی انبیاء سے افضل ہے علیہ السلام، یہ بیان آیا ایک شیعہ مقرر کی طرف سے۔ سوال یہ کہ ان کا عقیدہ ابھی کا ہے؟ سر آپ بتائیں ابھی کا ہے؟ شروع سے، صدیوں سے، 1000 سال پہلے کی کتابیں پڑھ لو، اس میں بھی ہے کہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، ابھی کا تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری سائڈ بیان یہ کر رہی تھی کہ یہ نبی کی گستاخی ہوئی ہے، یہ انبیاء کی گستاخی ہے کہ حضرت علی کو افضل۔ یار ایک چیز ان کا ایمان کا حصہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے افضل نہیں، یہ ان کو گستاخی لگتی ہے کہ آپ بالکل گرا دیتے ہیں ان کا مقام۔ صحیح، یہ بیان کریں تو اس سائڈ سے نبیوں کی گستاخی ہو رہی ہے۔ سب گستاخ کون ہو رہا ہے مجھے طے کرنا ہے۔ میں بہت گنجلوں میں پھنسا ہوں، پاکستانی بہت گنجلوں میں پھنسے ہیں۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔